الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه المطهرين وأصحابه المقربين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الأمين. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك یا جد الحسن والحسین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سروراں حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مولا پاک میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے. ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں. ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں. بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران خطبہ جو آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قادر مطلق اپنی پاک اور مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے. سورہ آل عمران ہے، فرمایا: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ گمان نہ کرو. دوسرے پارے میں سورہ بقرہ شریف کے اندر ارشاد فرمایا: لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو. وہاں کہنے سے منع کیا تو ذہن میں یہ خیال اٹھ سکتا تھا کہ بھئی ہیں تو مردہ لیکن کہنا نہیں، لیکن اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ میں اس کا بھی رد فرما دیا. فرمایا: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات. صرف کہنے سے نہیں روکا بلکہ تم گمان بھی مت کرو کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں وہ مردہ ہیں. فرمایا: بل احیاء عند ربهم یرزقون. وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. امام منذری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ جنگ احد کا موقع تھا اور وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ڈیوٹی دے رہے تھے. جب بھگدڑ مچی تو کسی نے شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. تو جب یہ افواہ اڑی تو یہ صحابی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ مامور تھے
تو اس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو یہ جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہم تک پہنچا دیا، لہٰذا اب ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے جہاد کریں۔ اور پھر انہوں نے تلوار پکڑی اور کافروں میں گھس گئے، اتنا لڑے کہ گر گئے، اور قریب تھا کہ شہید ہو جاتے، پھر اٹھے، پھر لڑنا شروع کیا، لڑتے لڑتے پھر دوسری دفعہ گرے، قریب تھا کہ پھر شہید ہوتے لیکن پھر اٹھے، اور پھر لڑتے لڑتے تیسری دفعہ آخر کار وہ تیسرے حملے کے اندر شہید ہو گئے۔ اور جب شہادت کے بعد اللہ رب العزت کے دربار کے اندر یہ پیش ہوئے، اللہ پاک سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اپنے جو دیگر ان کے شہداء ساتھی تھے، شہید جو تھے، ان کے ساتھ ملے، تو وہاں کی نعمتیں دیکھ کے وہ بہت خوش ہوئے، اور ان نعمتوں کو دیکھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اے مولا، کاش کہ میرا کوئی قاصد ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میری یہ حالت جا کے سنائے۔ جب جنت کی نعمتوں کو دیکھا اور اپنے شہید ساتھیوں سے ملے تو عرض کی مولا کاش کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو پیغام لے کے جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائے کہ ہم یہاں کس حالت میں ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میں جو ہوں تمہارا قاصد، میں تمہارا پیغام پہنچاؤں گا۔ تو فرمایا اللہ پاک نے پھر یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک اسی آیہ مبارکہ کے شان نزول میں مروی ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ احد میں ان کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ 6 بہنیں تھیں اور باپ اور بیٹا تھے، ایک بھائی اور ایک باپ۔ باپ اور بیٹا بیٹھ گئے کہ جہاد کا موقع آ گیا تو اب کیا کریں؟ تو باپ کہنے لگا بیٹا 6 بہنیں ہیں تو اب تو ان کی ڈیوٹی دے تو میں جہاد پہ جاتا ہوں۔ تو بیٹے نے باپ کی بات کو مانا اور کہنے لگے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ جائیں۔ اب اس کے فوراً بعد غزوہ احد کے فوراً بعد غزوہ حمراء الاسد کا موقع آیا۔ کسی نے کہا کہ بھئی اب تو مسلمان کمزور ہیں اور زخمی بھی ہیں، اب ان کو ختم کرنا یہ زیادہ آسان ہوگا بنسبت اس کے کہ مسلمان دوبارہ اثر نو منظم ہو جائیں۔ تو کفار واپس پلٹنے کا ارادہ کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو تیار کیا، فرمایا فوراً تیاری کرو۔ وہ جو زخموں سے چور تھے فوراً دوبارہ سے اسلحے پکڑ کے تیار ہو گئے اور دوبارہ واپس پلٹے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ صرف وہ صحابہ چلیں جو غزوہ میں شریک ہوئے تھے، احد کے اندر جو شامل تھے، اور کوئی اضافی بندہ شامل نہ ہو۔ تو حضرت جابر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں نے اجازت مانگی تھی لیکن میرا باپ کہتا تھا کہ 6 بہنیں ہیں گھر میں تو ڈیوٹی دے، تو میں نے اپنے باپ کی بات مان لی، تو حضور مہربانی کریں اب تو مجھے اجازت دے دیں۔ تو اس غزوے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت جابر کو دیکھا تو پوچھا جابر کیا بات ہے، خیریت ہے، تم بڑے فکر مند نظر آتے ہو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جی شہید ہو گئے ہیں اور ابا جی پہ قرضہ بھی تھا اور 6 بہنیں بھی ہیں، تو اس وجہ سے میں پریشان ہوں کہ قرضہ بھی ادا کرنا ہے اور 6 بہنیں بھی ہیں، ان کے نکاح وغیرہ کے سارے معاملات بھی ہیں، تو اس چیز نے مجھے فکر مند کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تجھے ایک بات نہ بتاؤں؟ تو عرض کی حضور ضرور فرمائیں۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ اس دنیا سے اللہ پاک کے دربار کے اندر پیش ہوا، اللہ پاک نے اس سے حجاب کے اندر کلام کیا، لیکن جب تیرا باپ رب کے دربار میں پیش ہوا اللہ نے پردے اٹھا کے کلام کیا ہے۔ تو اپنے باپ کی شہادت پہ پریشان نہ ہو، تیرے باپ کا رتبہ اللہ کے دربار میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے بغیر حجاب کے اس سے کلام کیا، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے عرض کی مولا مجھے دوبارہ بھیج، میں تیرے رستے میں پھر قربان ہوں، میں تیرے رستے میں پھر اپنی جان نچھاور کروں، مولا پھر بھیج مجھے، میں اپنی جان دوبارہ تیرے رستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ تو میں نے مقرر کر دیا کہ جو ایک دفعہ واپس آئے گا اس کو دوبارہ پلٹ کے نہیں بھیجنا، لہٰذا واپس تو نہیں تم جا سکتے،
تو اور کچھ ہے تو وہ عرض کر وہ کہو. تو کہنے لگے اے اللہ پھر ہماری حالت کی اطلاع اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے کہ ہم یہاں کس حالت میں خوش و خرم ہیں، تاکہ جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ اپنی جان اللہ کے حضور قربان کرنے میں دریغ نہ کریں، وہ خوشی ہنسی کے ساتھ اپنے رب کے حضور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں. تو اللہ پاک نے پھر یہ آیا مبارکہ نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی مت کرو. حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء جنت کے دروازے پر ایک دریا ہے، اس کے کنارے میں ایک محل ہے، شہداء کی ارواح وہاں پہ رہتی ہیں اور صبح و شام جنت سے ان کے لیے رزق آتا ہے. یہ مختلف احادیث مطہرہ ہیں اس باب میں. بعض علماء نے لکھا کہ شہداء جنت کے اندر سبز پرندوں کے پوٹوں کے اندر ان کی ارواح کو رکھا جاتا ہے، اور بعض احادیث مطہرہ میں یہ بھی آیا جیسے جو حدیث پاک میں نے ابھی عرض کی کہ وہ شہداء جنت کے دروازے پہ دریا کے قریب محل ہے اور وہاں پہ ان کی ارواح رہتی ہیں. اور بعض احادیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ شہداء کی ارواح جنت میں پرندوں کی طرح اڑتی ہیں، جیسے حضرت جعفر طیار کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ مختلف احادیث علماء نے لکھا ہے کہ یہ جذبہ جہاد جس وقت بندہ شہید ہوتا ہے اس کے جذبے کے مطابق اللہ پاک اس کو پھر اجر اور رتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن آئے گا تو اللہ پاک حساب کتاب کے لیے تمام لوگوں کو کھڑا کرے گا. سب لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہیں حساب دینے کے لیے، لیکن فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ انہوں نے اپنی تلواریں گردنوں پہ رکھی ہوں گی اور وہ دوڑتے ہوئے جنت کی دیواروں کو پھلانگ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو کوئی پوچھے گا بھئی یہ کون ہے؟ تو جواب ملے گا یہ شہداء تھے، یہ شہداء ہیں جو جنت کے دروازے کے قریب دریا کے قریب جو محل ہے اس میں رہتے تھے، ان کو روزی یہاں ملتی تھی. آج لوگ حساب دینے میں مصروف ہیں اور یہ شہداء دوڑ کے جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں. ہم نے زندگی سمجھا اس کو کہ یہ جو چلتے پھرتے انسان ہے یہ زندہ ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کی نفی فرمائی ہے، فرمایا کچھ لوگ ہیں جو چلتے پھرتے ہیں لیکن وہ مردہ ہیں، کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے فسق کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل مردہ ہو گئے ہیں. تو جس کا دل مردہ ہے وہ چلتا پھرتا بھی ہو وہ مردہ ہے. اور وہ جن کو ہم مردہ گمان کرتے ہیں جو قبور کے اندر چلے گئے وہ اللہ کے نیک بندے، وہ شہداء، وہ صالحین، وہ متقین، وہ اللہ رب العزت کے نبی، اس کے قریبی بندے، وہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چلے گئے، اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، وہ جو دنیا میں چلنے پھرنے کے باوجود کئی لوگ مردہ ہوتے ہیں اور دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود کئی لوگوں کو اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے، اور ان میں سے شہداء کو بالخصوص. اور حضرت مصعب بن ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میت تھی وہ پڑی ہوئی تھی احد کے میدان کے اندر. تو نبی پاک سے، اور یہ وہ صحابی تھے کہ احد کے دن حضور کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، یہ علم بردار تھے. تو ان کی میت پڑی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب کھڑے ہو گئے اور وہاں پہ یہ آیا مبارکہ تلاوت کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ. ایمان والوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس وعدے کو سچا کر دیا جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. تو فرمایا کہ پھر بعض تو ان میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا ذمہ پورا کر لیا، اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے مصعب تمہارے لیے گواہی دیتے ہیں کہ تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے شہداء کی صف کے اندر کھڑے ہوگے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور عام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ان کے پاس آیا کرو
اور ان کی زیارت کیا کرو، یعنی ان شہداء کی قبور کی زیارت کیا کرو۔ فرمایا ان کے پاس آیا کرو، ان کی زیارت کیا کرو، ان کو سلام کیا کرو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت تک جو بندہ بھی ان کو سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب بھی دیں گے۔ علماء نے باقاعدہ اس پہ شواہد ذکر کی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک تھا، تو حضرت امیر معاویہ نے اعلان کیا احد کے قریب جہاں پہلے قبور تھیں وہاں پہ نہر کھدوانے کا ارادہ کیا گیا، تو اعلان ہوا کہ جس کے شہداء یہاں پہ موجود ہیں وہ آ کے اپنی اپنی میتوں کو یہاں سے نکال لیں۔ تو فرمایا کہ پھر اس وقت احد کے شہداء کی قبور کو کھولا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اب احد کا موقع اور امیر معاویہ کا دور کئی دہائیاں گزر چکی تھیں، لیکن اتنی دہائیاں گزرنے کے باوجود عام بندے کو قبر کے اندر دفنا دیں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن 20 دن، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ گزارے گی میت، اس کے بعد معمول یہ ہے کہ میت کا جسم گل سڑ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہڈیاں بھی مٹی کے اندر مل جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کئی دہائیاں گزرنے کے بعد امیر معاویہ کے دور کے اندر جب شہدائے احد کی قبور کو کھولا گیا تو ان قبور کو کھولنے کے بعد جب میتوں کو نکالا گیا شہداء کے اجسام کو، تو فرماتے ہیں کہ شہداء کے اجسام بالکل تر و تازہ تھے۔ اور بلکہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کتاب الجہاد کے اندر ذکر فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ کھدائی کے دوران ایک شہید کے پاؤں پہ کدال لگ گئی، اور فرماتے ہیں کہ اس کدال کے لگنے سے اس شہید کے جسم سے خون جاری ہو گیا۔ خون تو آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد بالکل خشک ہو جاتا ہے، وہ پھر دوبارہ جسم سے خون نہیں نکلا کرتا، لیکن اتنی دہائیاں گزرنے کے بعد کدال لگنے سے شہید کے جسم سے خون کا جاری ہونا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں کہہ دیا ہے وہ اللہ کے جو نیک بندے اللہ کے رستے میں اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں اللہ ان کو شہادت کا رتبہ اور زندگی پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ بلکہ اساکر نے روایت کو ذکر کیا کہ اسی کھدائی کے دوران امیر معاویہ کے دور میں جب کھدائی کی گئی تو عبد الصمد بن علی یہ ایک بزرگ تھے، یہ بنو عباس میں سے ہیں اور رشتے میں حضرت امیر معاویہ کے یہ قریبی لگتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ عبد الصمد بن علی فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا جو دور سے رشتے میں چچا لگتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارکہ پہ آیا، اور وہ جو نہر کا پانی تھا اس کی وجہ سے آپ کی قبر شریف کو پانی نے ظاہر کر دیا تھا، اور فرماتے ہیں کہ پھر جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو قبر سے نکالا گیا تو جسم رہا۔ فرمایا کہ جو کفن کی چادر مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی کہ جنگ احد کے دوران جب شہداء کی تدفین کی جا رہی تھی تو حضرت امیر حمزہ کو جو چادر دی گئی تھی وہ چھوٹی تھی، اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پہ ازخر گھاس ڈال دو اور اس گھاس کے ساتھ میرے چچا کے پاؤں کو ڈھانپ دو۔ وہ عبد الصمد بن علی فرماتے ہیں جب ہم نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو کھولا، آپ کے جسم مبارک کو نکالا تو فرماتے ہیں جسم تو جسم رہا، جو چادر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ڈالی تھی اس چادر کو بھی داغ نہیں لگا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں گھاس کو توڑ کے کہیں بھی رکھ دیں 2 4 5 10 دن کے بعد گھاس خشک ہو کے وہ بھی مٹی کے اندر مل جائے گی، لیکن فرماتے ہیں وہ گھاس بھی تر و تازہ تھی، وہ گھاس بھی تر و تازہ تھی۔ شہداء کی زندگی تو بڑی اعلیٰ ہے، شہداء کے جسم کے ساتھ جو کفن مس ہوتا ہے، جو گھاس مس ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو شہید اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتا ہے اللہ اس کو کتنا مقام و مرتبہ عطا کرتا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ شریف کے گورنر تھے اس وقت، تو اس وقت کسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی جو 4 دیواری تھی اس کو تھوڑا نقصان ہوا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک ظاہر ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک بالکل صحیح سلامت تھا۔ تو یہ شان
ہے خدمت گاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یار اندازہ کریں، کچھ لوگ نا منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ تعالی، اتنا سخت جملہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں مل گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اپنی کامل پناہ میں رکھے۔ یار جس نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے، اس نبی کو اللہ نے کیسی زندگی عطا کی ہوگی، اور کتنی پاکیزہ زندگی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہوگی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، آج نا ہمارے نصاب تعلیم میں سے جہاد کی آیتوں کو نکالا گیا، پردے کی آیات کو نکالا گیا، حالانکہ باقاعدہ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، سلاطین اسلام کے دور میں، صحابہ کرام کا دور تو بڑا اعلیٰ، بڑا پاکیزہ، بڑا ستھرا، اس دور کی تو بات ہی بڑی وراء الورا ہے، لیکن سلاطین اسلام کے دور میں باقاعدہ کتاب المغازی پڑھائی جاتی تھیں۔ یہ جو آج جن کو سیرت کہا جاتا ہے، ابن ہشام ہو گئی یا دیگر ابن اسحاق کی سیرت ہو گئی یا دیگر جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہیں، ان کو کتاب المغازی کہا جاتا تھا۔ مغازی سے مراد غزوات، جن غزوات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، وہ جہاد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر ہوئے، باقاعدہ سلاطین اسلام کے دور کے اندر درباروں کے اندر، بادشاہوں کے درباروں کے اندر کتاب المغازی پڑھائی جاتی تھی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ پہلو جن سے جہاد کی اہمیت اجاگر ہوتی تھی، اور جس سے نوجوانوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے تو دیکھیں کہ جب تک مسلمانوں کی نئی نسل کا تعلق اپنی سابقہ تاریخ کے ساتھ رہا ہے، اس وقت تک مسلمانوں میں سے مجاہد پیدا ہوتے رہے ہیں، اس وقت تک مسلمانوں میں سے بڑے بڑی ہستیاں پیدا ہوتی رہیں، صوفی بھی پیدا ہوئے، ولی بھی پیدا ہوئے، غوث کتب ابدال بھی پیدا ہوئے، کثرت کے ساتھ۔ میں یہ جملہ عموماً کہا کرتا ہوں کہ اپنی اسلاف کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، ہر گلی کے اندر آپ کو اللہ کے ولیوں کی صفیں نظر آئیں گی، ہر گلی کے اندر با جماعت نمازی، تہجد گزار، با حیا، با پردہ عورتیں اور با حیا نوجوان آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ ہم نے اپنی تاریخ سے منہ موڑا، اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھول گئے، اور ان سے آج ہمارے نوجوان اور ہماری نئی نسل کا جو آئیڈیل ہے، وہ یا تو انڈیا کا کنجر اس کو کہیں گے، جو ناچ گانے والوں کو پرانے لوگ ویسے بھی کنجر کہا کرتے تھے، یا تو انڈیا کے وہ لوگ ہیں، یا جناب والا انگریز، عیسائی، یہودی، ان کا آئیڈیل بن گئے۔ حالانکہ مسلمان نوجوان کا آئیڈیل اور نمونہ اور اس کے لیے جو کردار جس کی اس نے پیروی کرنی تھی، وہ ہنی سنگھ یا کوئی انڈیا کا یا کوئی امریکہ کا یا کوئی یورپ کا کوئی بغیرت قسم کا انسان نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان نوجوان کے لیے نمونہ اور آئیڈیل محمد بن قاسم کی ہستی کو ہونا چاہیے، صلاح الدین ایوبی کو ہونا چاہیے، لیکن ہم نے ان لوگوں کو پڑھا ہی نہیں۔ ہمارے نصاب تعلیم سے باقاعدہ منظم طریقے سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے نصاب تعلیم سے جہاد کی آیتوں کو نکالا گیا، پھر آہستہ آہستہ پردے کی آیات کو نکالا گیا، تاکہ ہم مسلمانوں کی بچی بے پردہ ہو جائے اور مسلمانوں کا نوجوان آوارہ ہو جائے۔ اور نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے، مسلمان بچی کے سر سے حجاب اتر گیا اور مسلمان نوجوان گلیوں میں ایسے پھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جیسے ایک کتے ہوتے ہیں جو وفادار ہوتے ہیں، ایک کتے ہوتے ہیں جن کو لوسی کتا کہا جاتا ہے، جو گلیوں میں بو سونگتے پھرتے ہیں، کبھی اس کے دروازے کو دیکھتے ہیں، کبھی اس کے دروازے میں جھانکتے ہیں۔ کبھی بھی وفادار کتا غیر کے دروازے میں نہیں جھانکتا، اس کو پتہ ہے کہ جس کا پٹا میرے گلے میں پڑا ہوا ہے میں نے اپنے مالک کے در سے ہی کھانا ہے۔ لیکن جو آوارہ کتا ہوتا ہے وہ ہر گھر اور ہر گلی میں جھانکتا ہے کہ شاید یہاں سے مجھے روٹی مل جائے، شاید یہاں سے میری ہوس پوری ہو جائے۔ آج کا مسلمان نوجوان ہر گھر میں جھانکتا ہے، ہر عزت پہ کو تاڑتا ہے، ہر گلی میں گزرنے والی بچی کو گھورتا ہے۔ بھئی کیا سبب ہے؟ یہ تو تیری بہن تھی، یہ تو تیری ماں تھی، یہ تو تیری بیٹی تھی، اس کا تعلق تو تیرے ساتھ کلمے کا تھا، جس نبی کا کلمہ تو نے پڑھا ہے اسی نبی کا کلمہ اس نے پڑھا تھا، تو اس کی عزت کا محافظ تھا، جس کو حفاظت کرنی تھی وہ لٹیرا بن گیا کیونکہ اس نے وہ قرآن نہیں پڑھا، وہ اللہ کے فرامین سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا، اس کے دل کا تار گنبد خضرا سے ٹوٹ گیا، مسلمان بچی بے پردہ ہو گئی، بے حیائی کی جو عنصر اس کی آنکھوں سے جھلکنے لگے۔ سبب کیا ہوا؟ اس نے قرآن کے وہ سبق پڑھے ہی نہیں۔ جب قرآن کے وہ سبق پڑھنے چھوڑ دیے، آج
نوجوان کی نظروں سے حیا ختم ہو گیا اور عورتوں کا پردہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ بہرکیف جب تک میں نے عرض کی سلاطین اسلام، میں نے پچھلے 3 جماعت کے اندر خلافت عثمانیہ کے چند کرداروں کا آپ کے سامنے ذکر کیا۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے عرض کی تھی حضرت سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہ ایسی عظیم ہستی صرف 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوتے ہیں اور 5 سال بعد باقاعدہ جب وہ ساری کوششوں کو بروئے کار لا کے ایسی عظیم سلطنت، ایسا عظیم قلعہ، ایسا مضبوط اور دفاعی نظام جن کا تھا کہ جن کو آج تک کوئی فتح نہیں کر سکا تھا، اور جو کہتے تھے ہم ناقابل تسخیر ہیں، ہمیں کوئی فتح نہیں کر سکتا، لیکن مسلمانوں کے عزائم جو ہے وہ پختہ تھے۔ وہ کہتے تھے تم کہتے ہو یہ فتح نہیں ہو سکتا، ہمارے نبی نے کہہ دیا یہ فتح ہوگا۔ ہم جب وہ قلعے کی مضبوطی کو دیکھیں، اس کے دفاعی نظام کو دیکھیں یا محمد مصطفیٰ کی زبان کو دیکھیں، اور جب حضرت سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ جنگ قسطنطنیہ کے لیے نکلنے لگے تھے تو میں نے عرض کی تھی کہ اس وقت کے ایک ولی کامل حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، ان کا نام حضرت محمد بن حمزہ آغا شمس الدین مشہور تھا۔ حضرت شیخ آغا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کے عرض کی حضور میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، مہربانی کریں دعا کریں۔ تو آپ نے اس وقت ایک جملہ فرمایا فلاں جگہ سے فلاں دن مسلمان اس قلعے کے اندر داخل ہوں گے اور فلاں وقت مسلمان اس قلعے کے اندر داخل ہوں گے، اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ دن بھی وہی تھا، جگہ بھی وہی تھی، حالانکہ بڑی محنت کی گئی۔ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے سرنگیں کھدوائیں کہ اس رستے سے ہم داخل ہوں گے قلعے کے اندر، لیکن کفار عیسائیوں کو پتہ لگا، انہوں نے بالکل اس کے مقابل میں سرنگیں کھودی، اور جب مسلمان بالکل قریب آ گئے تو انہوں نے اوپر سے ابلتی ہوئی آگ اور تیل پھینک دیا، اور جتنے مسلمان سرنگوں میں تھے وہ شہید ہو گئے۔ بڑی کوششیں کی گئیں لیکن بالآخر مسلمان اسی جگہ سے داخل ہوئے جس جگہ سے اللہ کے ولی نے کہہ دیا تھا۔ فتح کے بعد ایک دن سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ شیخ آغا شمس الدین کے پاس آئے۔ شیخ اپنے خیمہ میں لیٹے ہوئے تھے تو کتابوں میں آتا ہے فلم یقم للسلطان، حضرت شیخ آغا شمس الدین بادشاہ کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ آج تو کسی پیر کے آستانے میں کوئی ایم پی ایم این اے چلا جائے تو پیر صاحب کو بھگدڑ مچ جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ایم این اے کی خاطر مدارت کیسے کی جائے۔ وہ کیسے اللہ کے ولی تھے کہ ایسا بادشاہ کہ جس نے رسول اللہ کی بشارت کو پورا کیا ہے وہ ملنے کے لیے آیا ہے، اور شیخ آغا شمس الدین اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے ہیں، اٹھے بھی نہیں۔ سلطان حاضر ہوئے، آپ کے ہاتھوں کو چوما اور آ کے عرض کی حضور ایک آرزو لے کے آیا ہوں، مہربانی کریں میری آرزو کو پورا کریں۔ فرمایا کیا ہے؟ تو حضرت سلطان محمد فاتح کہنے لگے حضور دل کرتا ہے بادشاہی چھوڑ کے آپ کے در کی فقیری نہ اختیار کر لو، حضور بادشاہی چھوڑ کے آپ کے ساتھ رہنے کو دل کرتا ہے کہ چند دن آپ کے ساتھ رہوں۔ تو شیخ نے انکار کر دیا، سلطان نے اصرار کیا، شیخ نے پھر انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں بادشاہ کو رکھنا اپنے ساتھ۔ سلطان اصرار کرتے رہے لیکن حضرت شیخ آغا شمس الدین بار بار انکار کرتے رہے، اور پھر آخر سلطان نے عرض کی، انہوں نے عرض کی حضور یہ ترکی لوگ آتے ہیں، یہ جو آپ کے دربار پہ مرید بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک دفعہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پاس رہنا ہے، آپ ان کو رکھ لیتے ہیں، تنہائی میں بٹھا لیتے ہیں، ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، تو حضرت میں منتیں کر کر کے تھک گیا ہوں، آپ مجھے رکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت شیخ آغا شمس الدین فرمانے لگے، فرمایا محمد میں جانتا ہوں کہ اگر تو میرے ساتھ بیٹھ گیا تو اس تنہائی میں میرے ساتھ بیٹھنے میں تجھے ایسی لذت ملے گی کہ تو بادشاہی کو چھوڑ دے گا۔ یعنی فقیری میں کوئی ایسا مزہ ہے، نہ تخت، علامہ اقبال نے کہا تھا نا، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کے قرب میں کوئی ایسی لذت ہے کہ بادشاہی بھی اس کے سامنے ہیچ ہے۔ تو حضرت شیخ آغا شمس الدین فرمانے لگے، فرمایا محمد مجھے پتہ ہے تو میرے ساتھ بیٹھے گا تو بادشاہی کا مزہ بھول جائے گا، اور تو سب کچھ چھوڑ کے سلطنت بھی تو نے چھوڑ دینی ہے، اور میں امت مصطفیٰ کو ایسے مرد سے محروم نہیں کرنا چاہتا۔ بھئی ایسے بادشاہ سے میں امت کو محروم کیوں کروں کہ تجھے اپنے قریب بٹھا لوں اور تخت پہ کوئی اور بیٹھ جائے جو اس کا اہل نہ ہو، لہٰذا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور پھر جاؤ اور جا کے امت مصطفیٰ کی خدمت کرو۔ اور پھر شیخ آغا شمس الدین نے فرمایا کہ میرے پاس بیٹھنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل کی اصلاح کی جائے،
اور جو ہے وہ حکمت و دانائی اور عدل اور فہم و فراست حاصل ہو۔ فرمایا یہ چیزیں اللہ نے تجھے میرے پاس بیٹھنے سے پہلے ہی عطا کر دی ہیں۔ جو مقام یہاں پہ بیٹھ کے درویشوں کو ملتا ہے اللہ تجھے تخت پہ بیٹھ کے عطا کرے گا۔ یعنی میں نے یہ چند جمعے قبل بھی یہ بات کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ خانقاہ پہ یا گدی میں بیٹھا ہوا اللہ کا ولی ہو، کبھی تخت پہ بیٹھا ہوا بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، کبھی مزدوری کرتا ہوا بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، کبھی دکان پہ بیٹھا ہوا بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی مختلف روپوں کے اندر، یعنی جس جگہ پہ بیٹھ کے آپ خود کو رسول اللہ کی فرما برداری میں ڈال لیں گے اللہ وہیں پہ آپ کو ولایت عطا کر دے گا۔ ضروری ہے کہ جی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے اللہ کے ولی ہوں؟ نہ، دکاندار بھی ہوتا ہے، مزدور بھی ہوتا ہے، محنت کرنے والا بھی ہوتا ہے، کوئی کسی روم میں، کوئی کسی روم میں۔ اور جب وہ سلطان پھر اٹھے اور شیخ کے جو خدمت گزار تھے نا، آپ کے مرید خاص تھے، ان کو کہنے لگے کہ یار عجیب بات ہے، میں بادشاہ اسلام ہوں اور شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نہ انہوں نے مجھے آتے ہوئے ملے اور نہ جاتے ہوئے اٹھ کے ملے۔ بھی بادشاہ کا کچھ نہ کچھ تو حق بنتا ہے۔ تو آپ کے جو خدمت گزار تھے وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا بادشاہ اللہ نے تجھے اتنی بڑی فتح دی ہے جو رسول اللہ نے بشارت دی تھی، جس کے لیے صحابہ کوشش کرتے رہے۔ امیر معاویہ کے دور میں کئی حملے جس جگہ پہ ہوئے، حضرت ابو ایوب انصاری نے جس کے لیے اپنی جان قربان کی، ایسی عظیم بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرے ہاتھوں پوری ہوئی ہے، کہیں تیرے دل میں غرور نہ آ جائے۔ شیخ نے تیرے دل کے غرور کو توڑ دیا۔ اللہ کے ولی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر جب یہ بات سنی نا کہ شیخ نے تیرے دل کی عاجزی کو برقرار رکھنے کے لیے تیرے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے، ورنہ تو اس کا اہل تھا، لیکن شیخ نہیں کھڑے ہوئے کہ تیرے دل میں عاجزی برقرار رہے، تو سلطان نے پھر ساری رات وہیں پہ گزاری، ساری رات آپ کے دروازے کے باہر بیٹھے رہے۔ اور جب صبح تہجد کا وقت ہوا اور شیخ آغا شمس الدین نماز تہجد کے لیے اٹھ کے بیٹھے تو انہوں نے خود بلایا، انہوں نے کہا کہ محمد کو اندر بھیجو۔ سلطان محمد اندر گئے تو اب شیخ اٹھے اور اٹھ کے گلے لگایا اور گلے لگا کے اپنے قریب بٹھا لیا اور پھر اپنی اوراق نماز فجر ادا کی، اور نماز فجر کے بعد دیگر اوراد و وظائف میں مصروف ہو گئے۔ تو حضرت سلطان محمد فاتح نے عرض کی حضور ایک عرض کرنی تھی، میں نے آپ کی نگاہ کی فراست کو دیکھا ہے۔ حضرت جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوئے عرصہ ہو گیا، آپ کی قبر شریف کے نشان بھی ختم ہو گئے، میں چاہتا ہوں جیسے قسطنطنیہ کو فتح کیا ہے حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کے نشان بھی ظاہر کر دو، تو مہربانی فرمائے اس کی نشاندہی کر دیں۔ حضرت شیخ آغا شمس الدین اٹھے اور قسطنطنیہ کی جو بالکل قریبی دیواریں تھی وہاں پہ آگے، اور میں نے عرض کی تھی حضرت ابو ایوب انصاری نے وصیت کی تھی کہ جو اگلے صفوں میں مجاہدین لڑ رہے ہیں ان کے گھوڑوں کے قدموں کے نیچے مجھے دفن کرنا تاکہ میری قبر کے نشان بھی موجود نہ رہیں۔ اور پھر حضرت شیخ آغا شمس الدین وہاں پہ گئے اور جا کے جب وہ ایک جگہ پہ اپنا ڈنڈا رکھ کے فرمایا یہاں اس جگہ سے مجھے تحت الثری سے لے کے عرش معلیٰ تک نور ہی نور نظر آتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ کے صحابی کی قبر شریف یہاں پہ ہے، نشان لگایا۔ تو حضرت سلطان محمد فاتح کہنے لگے حضور مان تو میں نے لیا، کیونکہ میں آپ کی فہم و فراست، آپ کی نگاہ بھی اس کو میں جانتا ہوں، میں اس کا مشاہدہ کر چکا ہوں، لیکن حضور مہربانی نہیں کرتے کوئی اور ایسی نشانی ظاہر کریں کہ جس سے میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ وہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا مردے زندہ تو کیسے کرتا ہے مجھے دکھا، تو اللہ پاک نے فرمایا تھا اولم تؤمن، ابراہیم تو ایمان نہیں رکھتا، عرض کی مولا ایمان تو ہے لیکن دل کی تسلی کے لیے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر وہ معاملات ہوئے۔ تو حضرت سلطان محمد فاتح نے بھی عرض کی وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر کھودو اس جگہ کو، کھدائی کی گئی، اور کھدائی کے بعد حضرت شیخ آغا شمس الدین نے فرمایا کہ یہاں سے ایک پتھر نکلے گا جس پہ لکھا ہوگا کہ یہ قبر رسول اللہ کے صحابی ابو ایوب انصاری کی ہے، اور پھر کھدائی کی گئی، باقاعدہ وہیں سے پتھر نکلا، اور پھر سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس جگہ پہ قبہ بنایا، گنبد بنوایا، مزار شریف تعمیر کروایا۔ یعنی اللہ کے ولیوں کے مزار تعمیر کرنا یہ اس سلطان کی، میں ایک سنت عرض کر رہا ہوں کہ جس کے ہاتھوں وہ بشارت پوری ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ایسے عظیم بادشاہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی، اور یاد رکھیں جب تک مسلمانوں کے حکمران اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنے والے تھے، قبے بنانے والے تھے،
تب تک اللہ نے مسلمانوں کو عزت عطا کی تھی، لیکن جب سے یہ یہودیوں کے غلام اور کبوں کو گرانے والے آ گئے ہیں، تب سے لے کے مسلمان ذلت اور رسوائی کا ان کا مقدر بن گئی۔ اور فتح کے نا کچھ عرصے بعد شیخ آغا شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپنا بوریا بسترا باندھا اور ہجرت کرنے لگے۔ سلطان کو پتہ لگا، وہ دوڑتے ہوئے اپنے غلاموں کے ہمراہ آئے اور آ کے شیخ کو روک لیا۔ انہوں نے عرض کی حضور اتنی عظیم ہستی میرے ملک سے کیوں جا رہی ہے، حضور مہربانی فرمائے یہیں پہ رہیں۔ تو شیخ آغا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، فرمایا کہ یہ قسطنطنیہ میں نا عیسائی کثرت کے ساتھ ہیں، کثرت کے ساتھ عیسائی ہیں، اور اتنا عرصہ ان کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے نا میرے دل پہ ایک سیاہی آ گئی ہے، میں اس کو دھونے جا رہا ہوں۔ وہ عیسائی جو مسلمانوں کی سلطنت میں رہتے تھے، لیکن چونکہ وہ فسق و فجور میں بہت بڑے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ ان کے قریب بیٹھ بیٹھ کے نا ایک تھوڑی سی سیاہی آ گئی ہے میرے دل پہ، میں تنہائی میں جا رہا ہوں تاکہ جا کے اپنے دل کو پاک کروں۔ تو یار اندازہ کرو کہ اگر شیخ عیسائیوں کے قریب بیٹھنے سے فرماتے ہیں میرے دل پہ سیاہی آ گئی ہے، تو جن مسلمانوں کی وضع قطعی عیسائیوں والی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ جن اور قوموں کے عروج و زوال کی داستان علامہ اقبال نے نا 2 لفظوں میں بیان کی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں آج تجھ کو میں بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جب تک مسلمانوں کی فوج وہ اللہ کا قرآن پڑھتی تھی، وہ تلواروں سے لڑتی تھی، اور مسلمان نوجوانوں کے دلوں میں جہاد کا جذبہ موجود تھا، تب تک اللہ نے یہ مسلمانوں کی تقدیر ہے، ہر قوم کی تقدیر ہے۔ فرمایا شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان عیاشیوں سے دور رہتے ہیں، آج تو فوجی بینڈ بھی بن گئے ہیں، یعنی یہ باقاعدہ یہ ناچنے گانے والے معاملات فوج کے اندر بھی شامل کیے گئے، حالانکہ فوج اور سپاہ اور لشکر کا کام ناچ گانا نہیں ہوتا، مسلمان فوجیوں کا کام اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر باش رکھنا، اور یہی لیکن کیا کریں، اس قوم کو یہ سبق کیسے سمجھ آئیں، علامہ اقبال کے اشعار کیسے سمجھ آئیں کہ جن کو بچپن میں جب سبق پڑھایا جاتا ہے نا، تو آج ہمارے بچوں کی کتاب ہم پڑھتے رہے، آپ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، ایک تھا راجہ ایک تھی رانی، راجہ بیٹھا بین بجائے رانی بیٹھی گانا گائے۔ جن کو یہ بچپن سے سبق پڑھائے گئے کہ بادشاہوں کے کام بین بجانا ہوتے ہیں، اور عیاشیاں یہ بادشاہوں کے طور اور اتوار ہوتے ہیں، یہ ان کے دستور ہوتے ہیں، راجہ بیٹھا بین بجائے اور رانی بیٹھی گانا گائے۔ جب بچپن سے یہ سبق پڑھائے گئے، پھر کیسے یہ سبق سمجھ آئیں کہ جو اللہ کا قرآن دیتا ہے، جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ نے پڑھائے ہیں، جو ہمارے اسلاف اور سلاطین اسلام نے اپنے اپنے دور کے اندر، اور کیسا بدتر سے بدتر دور آنے والا ہمارے لیے ہوتا جا رہا ہے کہ جب تک میں نے عرض کی نا، جب تک مسلمان حاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والے، اللہ کے ولیوں کا ادب اور احترام کرنے والے تھے، تب تک مسلمانوں کے پاس عزتیں تھی، اور انگریز کی جرت نہیں تھی کہ قریب بھی پھٹک جائے۔ یار ایمانداری سے بتائیں، آج بھی دیکھ لیں، انگریز نے ایک اشارہ کیا، کعبۃ اللہ کو بند کر دیا گیا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تالے لگا دیے گئے، مساجد کے دروازوں کو بند کیا گیا اور پابندی، اور یار اتنی اس قوم کی مت ماری گئی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی، تصویر آپ نے بھی دیکھی ہوگی، 5 بندے ایک ہی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اور رستے میں نماز کا وقت ہوا، عربی لوگ ایک ہی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، رستے میں نماز کا وقت ہوا، انہوں نے گاڑی کو روکا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اب ایک بندہ امامت کے لیے کھڑا ہوا، باقی 4 بندے جو تھے وہ پیچھے کھڑے ہو گئے، امام صاحب وہ 6 فٹ کے فاصلے پہ اور مقتدی سارے ہی 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے سارے اکٹھے ہیں، اور ادھر آ کے مسجد میں چھاپا مارنے کے لیے آتے تھے نا پولیس والے، تو گاڑی میں بیٹھ کے 8-10 پولیس والے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیور کے ساتھ SHO صاحب، اور مسجد میں چھاپا مارنے کے لیے آنے جی 6 فٹ کے فاصلے۔ کیا اس قوم کی مت نہیں ماری گئی؟ اس کی عقل نہیں مار دی انگریز نے؟ ایمانداری سے بتائیں،
اگر ہمارے حکمران ہوتے غازی عثمان جیسے، اگر ہمارے حکمران ہوتے ٹیپو سلطان جیسے، اگر ہمارے حکمران ہوتے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے، اگر ہمارے حکمران ہوتے غازی ارطغرل رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے، خدا کی قسم انگریز کی جرت تھی ایسا مشورہ بھی دے جاتا۔ انگریزوں، عیسائیوں، یہودیوں کی جرت تھی کہ ایسی بات بھی مسلمانوں کو کہہ دیتا، بھئی مسجد نبوی کو تالے لگاؤ، بھئی خانہ خدا، مرکز شفا جہاں سے شفا ملنی تھی اس در کو ہی بند کر دیا، خانہ کعبہ کو بند کر دیا اور روضہ مصطفیٰ کو بند کر دیا۔ خدا کی قسم اور لعنت ایسی گندی سوچ پر کہ یار جس میں یہ بتایا جائے کہ مسجد سے بیماری ملتی ہے، اللہ کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، کسی کرونا کے مریض نے ہاتھ نہ لگایا ہو، جراثیم تمہارے اندر بھی نہ آ جائیں، مسجد نبوی میں نہیں جانا، خانہ کعبہ کو مس نہیں کرنا، بیماری نہ تمہیں لگ جائے، یہ مومن کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تدفین کے بعد آپ کی قبر سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، لوگ اس قبر کی مٹی اٹھا کے لے کے جاتے تھے، اپنے بیماروں کو پلاتے تھے، اللہ شفا دے دیتا تھا۔ یار جس رسول اللہ کے غلام نے رسول اللہ کے حدیثوں کی خدمت کی، اللہ اس کی قبر کی مٹی میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، تو جس نبی کے نوکر کی یہ شان ہے، اس نبی کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ معاذ اللہ تعالیٰ کیا مسجد نبوی سے بیماری لگنی ہے؟ قرآن پاک کی ایک سورت مبارک پڑھ کے پانی پہ دم کر دیں، لوگ اس پانی کو باعث برکت سمجھتے ہیں، یار اس پانی سے شفا ملے گی، یار ایک سورت پڑھ کے پھونک مارو تو شفا والا ہو جاتا ہے، تو بھئی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا، کسی کرونا کے مریض نے ہاتھ نہ لگایا، کیسی عقل مار دی اس قوم کی۔ کیونکہ سبق کی وہ میں نے شروع میں عرض کی تھی، ہمیں وہ سبق نہیں پڑھائے گئے، ہمیں وہ چیزیں نہیں سکھائی گئیں، ہمیں ہماری تاریخ سے دور کیا گیا، ورنہ خدا کی قسم۔ آخر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، یہ جانا یہ فرانس والا معاملہ اٹھا آپ کے سامنے ہے، یہ جتنی معاملات ہوئے، پھر یہ باقاعدہ طور پہ احتجاج بھی ہوئے۔ ہم نے اپنے سلاطین کی تاریخ پڑھی ہے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک انگریز نے کہا تھا، اس نے کہا کہ بھئی ایک مسلمانوں کے حاجیوں کے قافلے کو روکا، اس نے کہا کہ اگر اب مسلمانوں بلاؤ اپنے نبی کو، وہ تمہاری مدد کرے آ کے۔ صلاح الدین ایوبی کو پتہ لگا، انہوں نے کہا خدا کی قسم اس وقت تک لیٹوں گا نہیں جب تک اس کا بدلہ نہ لے لوں۔ اور پھر سلطان سویا نہیں، بستر پہ نہیں لیٹا، جب نیند زیادہ تنگ کرتی تھی اپنے خیمے کی جو چوب تھی اس کے ساتھ ٹیک لگا کے اپنی نیند پوری کرتے تھے، اور فرماتے تھے میں نے بستر پہ نہیں لیٹنا جب تک اس کتے سے بدلہ نہ لے لوں۔ اور پھر وہ وقت آیا، وہ گستاخ صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑا ہوا تھا، سارے شہزادے آپ کے سامنے قطار کے اندر اور سپہ سالار انگریزوں کے کھڑے تھے، آپ نے سب کو کہا بھی جاؤ تمہیں بھی معاف کیا، تمہیں بھی معاف کیا، تمہیں بھی معاف کیا۔ جب اس کی باری آئی نا، اس کو یہاں سے پکڑا، اٹھا کے پٹخ کے زمین پہ پھینکا، فرمایا کہ تجھے معافی نہیں ہے، اور تو نے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی کو، مسلمانوں وہ آئے تمہاری مدد کے لیے، فرمایا تو نے نبی کی بات کی تھی، اب دیکھ میرے نبی کا نوکر آ گیا ہے، اور تو نبی کی بات کرتا تھا، میرے نبی کا۔ یعنی جب تک حکمران غیرت مند تھے اور مسلمان تھے۔ اب بتائیں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے جا کے احتجاج کیا تھا؟ جی انگریزوں سے بدلہ لیں، کوئی احتجاج نہیں، کیونکہ وہ بقول اقبال اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ جو مسلمان غیرت مند حکمران تھے وہ کہتے تھے ہم اپنے نفع نقصان کو دیکھیں یا رسول اللہ کی عزت کو دیکھیں، لیکن ہم احتجاج کر کر کے ہماری قوم مر گئی، ان کے کانوں پہ، بلکہ دور کی بات کیا کریں۔ یہ غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کا موقع تھا، مسلمانوں نے ریبلیاں بھی نکالی، احتجاج بھی کیے، بھی ان کو پھانسی نہ دو، لیکن ان کو چڑھا دیا۔ اور پھر وہ کتیا آسیہ مسیح ملعونہ، اس کے بارے میں مسلمانوں نے احتجاج کیا بھی اس کو پھانسی چڑھاؤ، لیکن اس کو باعزت بری کر دیا۔ اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، اسلام کے ساتھ تو ان کا دور کا بھی ہمیں تعلق نہیں نظر آتا۔ جب تک حکمران غیرت مند ہوں پھر احتجاج کی ضرورت نہیں ہوتی، حکمران خود ہی بدلہ لے لیتے ہیں، اور جب حکمرانوں کی غیرت ہی مر جائے
تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ ان کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے، وہ رسول اللہ کے محب ہیں، یا یہ ریاست مدینہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آخر میں وہی بات ہے، اپنی نسل کو ضرورت ہے ہم اپنے اسلاف کے کارنامے پڑھائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ ابواب کہ جن سے مسلمان نوجوانوں کے دل میں جذبہ جہاد پیدا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، اور اپنے بزرگوں کے کارنامے پڑھ کے ان کے دل میں اپنے اسلاف کی اہمیت اور قدر کا اضافہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی عقیدے میں